ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ان تین اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ کسی کی مجال نہیں، کسی کی قدرت نہیں، کسی کی طاقت نہیں کہ یونس علیہ السلام کو سمندر میں تلاش کرے، اور کوئی اے سی نہیں، اور کوئی ایئر کنڈیشن روم نہیں، کوئی کمرہ نہیں، کہیں سے ایئر آنے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ کر بتایا، اور جب انہوں نے اللہ کی تعریف اور بڑائی بیان کی اللہ کے فضل سے، اللہ نے مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے سے، سمندر کے اندھیرے سے اور رات کے اندھیرے سے نکال کر باہر لایا، اور یہ اللہ کا کمال تھا، اور یہ اللہ کا کمال آج بھی ہے، اللہ کی مدد آج بھی ہے، لیکن اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے ساتھ ہے۔ اور یہی ہمارا مقصد ہے، یہی دعوت کا کام کا مقصد ہے، اور یہی اللہ والوں کی خانقاہوں میں اللہ سکھلایا جاتا ہے کہ پہلے اللہ دل میں بس جائے، اور اسی اللہ کا نام گلی گلی میں، کوچے کوچے میں، چپے چپے میں، کچے اور پکے مکان میں لے کر پہنچے، اور یہ کہے اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اور جتنا اللہ کے بڑائی کے بول ہم بولیں گے، ہمارے دل میں اللہ کی کبریائی آئے گی، اور جب ہم بیمار ہوں گے، بستر پر ہوں گے، تو پھر ہمیں رونا نہیں آئے گا، میں بیمار ہوں، میں فلاں ہوں۔ جب یہ الفاظ ہوں گے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے میں یہاں پڑا ہوا ہوں، اور میرا اللہ مجھے شفا ضرور دے گا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اور یہی پیغمبروں نے ہمیں بتلایا ہے کہ اللہ کی ذات عالی کا یقین دل میں ایسے رچ بس جائے کہ پھر کوئی کسی غیر کا تصور تک ہمارے دل و دماغ میں نہ رہے۔ ایک کانٹا بھی چبھنے پر اللہ یاد آ جائے، پیٹ درد دینے پر اللہ یاد آ جائے، سر کی تکلیف پر اللہ یاد آ جائے، اور کوئی حادثہ پیش آ جائے تب اللہ یاد آئے، اور اللہ سے رجوع ہو کر اپنے معاملات کو درست کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقت کے اولو العزم پیغمبر ہیں، خلیل اللہ ہے ابراہیم، خلیل اللہ۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، آزمائش پر آزمائش، آگ میں ڈال دیا گیا، اور آگ دہکائی گئی، اور دنیا کے نمرودوں نے پوری آگ کو ایسا دہکایا اور دہکانے لگایا۔ لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ آگ کو ہم نے دہکایا اور ابراہیم کو جلائے گی، لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے تم آگ تو دہکاؤ، آگے کا کام میں تم کو بتاتا ہوں میری قدرت کیا ہے۔ اور ابراہیم کس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ لوگوں نے پوری پلاننگ کر کے سازشوں کے ساتھ آگ میں ڈال دیا۔ اللہ نے فرمایا نمرود تیرے ہاتھ میں حکومت ہے، آگ تیرے تیرے حکم سے جلائے گی، اور تیرا حکم چلے گا نہیں، تیرا حکم نہیں چلے گا، تیری حکومت وقتی ہے، تیرے الفاظ وقتی ہے، تیری عزت وقتی طور پر تجھے ملی ہے، کوئی عزت و ذلت نہیں ہے، اور کوئی عزت و ذلت کا مالک میرے سوا نہیں ہے۔ اللہ نے جس آگ کو نمرود اور اس کے ماننے والوں نے جلایا تھا، اللہ نے حکم دیا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ خبردار میرے خلیل کو جلانا تو دور کی بات ہے، اس کے بدن کے ایک بال کو بھی نہ جلائے۔ اور اللہ نے یہ کہا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ اس پر ٹھنڈی، اتنی ٹھنڈی مت ہو جا کہ اس کو تکلیف ہو جائے، نہ اتنی گرم ہو کہ اس کو تکلیف ہو جائے۔ تو اللہ نے اپنی قدرت بتلا دی ہے، اور پھر یہی آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے، اور پھر فرمایا اپنے بیٹے سے یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے پیارے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا اب تیری کیا رائے ہے۔ وہ بیٹا بھی بیٹا تھا، اس نے کہا ابا یہ کیا ہے، تم باپ ہے، مجھے قتل کریں گے، ذبح کریں گے، کیا کریں گے؟ نہیں، اس بیٹے نے کہا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، ابا آپ مجھ سے مشورہ کریں، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ آپ کو جو حکم ہے ابا جان آپ کر دیجئے، اور آپ کا بیٹا نافرمان، نہ آپ کا نافرمان ہے نہ رب کا نافرمان ہے، انشاءاللہ صبر کرنے والا آپ پائیں گے۔ اور اسی صبر کا نتیجہ ہے
لے کر گئے ہیں، زباگاہ پہنچے ہیں، اور بہت سارا لمبا واقعہ ہے۔ علماء اکرام یہاں تشریف فرمایا، حضرت حکیم صاحب کے حکم سے کھڑا ہو گیا، چونکہ آج گشت کا دن ہے اور اسی موضوع پر کچھ بات کرنی ہے، تو اس لیے اللہ کی بڑائی کے بول اور اللہ کی کبریائی کے بول آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے زباگاہ، اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا، اور پھر اسماعیل یہ کہتے ہیں ابا آپ پر میری شفقت، آپ مجھ سے محبت کرتے غالب آ جائے گی تو اللہ کی محبت میں کمی آئے گی، آپ الٹا لٹا دو، اپنے چہرے پر پٹی باندھ لو۔ جب پھر کوشش کی جا رہی ہے کہ چھری چلائی جا رہی ہے گلے پر، لیکن پھر بھی نہیں چل رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غصے میں آ کر چھری کو پھینک دیا اور کہا چلتی کیوں نہیں؟ اللہ نے گویائی عطا فرمائی، میرا تخیل یہ کہتا ہے کہ اللہ نے گویائی عطا فرمائی اور یہ کہا اے ابراہیم، خلیل کا حکم ہے چلنے کا، رب جلیل کا حکم ہے مت چل، تو میں خلیل کا حکم مانوں یا رب جلیل کا حکم مانوں؟ چھری بھی یہ کہتی ہے کہ میں خلیل کے تابع نہیں ہوں، میں رب جلیل کے تابع ہوں، اور جس کے تابع ہوں اس کا حکم مانوں گی، تیرا حکم نہیں مانوں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ختم ہو گئی، اللہ نے جنت سے دمبا بھیجا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کوشش کی، ایسا محسوس ہوا کہ میرے بیٹے کا گلا کٹ چکا ہے، اور اپنے آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ جنت سے دمبا ہے۔ اللہ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ابراہیم ہر آزمائش میں تم کامیاب ہو گئے، یہ بھی ایک آزمائش تھی اپنے لخت جگر کو میرے راستے میں قربان کرنے کی، اور لخت جگر وہ جو 80 سال کے بعد اس دنیا میں آیا، لخت جگر وہ 80 سال کی عمر میں اپنے بوڑھے باپ کی 90 سالہ باپ کی انگلی پکڑ کر چل رہا ہے، ابھی ابا ابا کہنا شروع کیا ہے، ابھی اس کو ہوش حواس پورا بھی نہیں آیا، وہ ابا کے ساتھ چلتا ہے تو اللہ کی آزمائش آتی ہے۔ اللہ پوچھتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو اللہ یہی چاہتے ہیں اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کے راستے میں قربان کریں۔ مولانا منہاج صاحب ماشاءاللہ بڑے جذبات سے سب کے اندر ایک جوش و جذبہ پیدا کر رہے تھے، لیکن یہ اللہ کی محبت ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ جتنے لوگ آئے ہیں، جتنے بستی کے لوگ ہیں، محلے کے لوگ ہیں، مرد عورت بچے بوڑھے علماء حفاظ، سب کا تعلق اللہ سے ہو جائے، اور یہی سب کا مشن ہے۔ جتنے ہمارے کابرین ہیں، اولیاء اللہ بزرگان دین یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے مشائخ ہیں، سب یہی چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے حکم کے بغیر نہ آپ بیٹھے ہیں، نہ میں کہہ رہا ہوں، نہ میں کھڑا ہوں، اللہ نے کھڑا کیا ہے، اس لیے انشاءاللہ اللہ کی بڑائی کے بول بولیں گے، اللہ کا یقین ہمارے دل میں بٹھائیں گے، اس لیے کہ وہ اللہ جو سلاتا ہے تو اٹھانے کی طاقت اسی کے پاس ہے۔ میں اٹھ نہیں سکتا، میں جاگ نہیں سکتا، اور سوتے وقت میں کہتا ہوں اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرا نام لے کر سو رہا ہوں اور تیرا نام لے کر اٹھوں گا، اور اٹھنے کے بعد اگر اللہ نے زندگی دی ہے تو کہتا ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے نیند سے دوبارہ جگایا ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، یہ طاقت و قوت اسی کے پاس، اسی طاقت کا اقرار کرنا یہی دعوت کا تقاضا ہے، یہی علماء کی آواز ہے، بلکہ قرآن کی آواز ہے، یہی اہل اللہ کی آواز ہے، مدارس سے بھی یہی چاہا جا رہا ہے، خانقاہوں کے ذریعے سے بھی یہی چاہ رہا ہے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے بھی یہی چاہ رہا ہے، اور سب کا تعلق اور سب کا مقصد یہ ہے کہ بچھڑے ہوئے جو اللہ کے بندے اللہ سے دور ہو چکے ہیں وہ اللہ سے جڑ جائے، مخلوق کا رشتہ خالق سے مضبوط ہو جائے، اور امتیوں کا رشتہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہو جائے، عشق ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ جب یہ عشق پیدا ہوگا تو پھر عشق نماز والی پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے عشق والی، ورنہ پھر اللہ کی بڑائی اللہ کی کبریائی دل میں نہیں ہے تو پھر دنیا کی لذتیں ہمارے دل میں ہوگی۔ ابھی 5 منٹ باقی ہیں، ابھی 10 منٹ باقی ہیں، تھوڑی دیر سے پڑھیں گے، ابھی سستی آئی ہے بعد میں پڑھیں گے، تو پھر نمازیں قضا بھی ہوگی اور نماز جماعت کے ساتھ چھوٹے گی، لیکن جب اللہ کی محبت اور اللہ کا عشق دل میں رس بس جائے گا تو پھر کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ بیمار ہے تب بھی جماعت سے نماز پڑھے گا، چلنے نہیں آ رہا تب بھی جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے کوشش کرے گا، رکوع کرنا نہیں آتا پھر بھی رکوع کی کوشش کرے گا۔
اگر پھر بھی بستر علالت پہ پڑا ہوا ہے، چل نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، تو پھر بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹ کر نماز پڑھے گا، لیکن نماز نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں عشق ایسا پیدا فرما دیتے ہیں تو پھر وہ عشق میں ڈوب کر کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ میں نے ساری دنیا پیچھے چھوڑ دی ہے، تو اول ہے، تو آخر ہے، اور تو ہی سب سے بڑا ہے، تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور مجھے تیرے علاوہ کوئی نہیں چاہیے، تو چاہیے، اس لیے میں تیرے در پر آیا ہوں۔ اور اللہ کہتا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، جو سجدے کرتا ہے وہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے لوگو رکوع کرو، سجدے کرو، خیر کے کام کرو، عبادت کرو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور یہی مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کے لیے، اسی میں کامیابی ہے۔ اور جو لوگ نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد کو حاصل کیے، جنگ بدر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بخشے بخشائے ہوئے امام الانبیاء، خاتم الانبیاء اور افضل الرسل، افضل البشر، سب کچھ اللہ نے صفات آپ کے اندر پیدا فرما دیے، پھر بھی اللہ کے سامنے اپنی پیشانی جھکاتے ہیں، اور جنگ بدر کا موقع ہے، اللہ کی مدد کے لیے رو رو کر اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ ادھر سے حضرت ابوبکر کہتے ہیں اللہ کے رسول سجدے سے سر اٹھائیے، اللہ کی مدد آ چکی ہے۔ یہ عشق والی نماز ہماری بن جائے، بنائیے انشاءاللہ۔ اس کے لیے مشق کرنا پڑے گا، اس کے لیے علماء کی صحبت میں رہ کر اپنی نماز کو سیکھنا، اللہ کے راستے میں جا کر نماز سیکھنا۔ بہت دنیا دیکھ لی ہے، دنیا کی بہت ساری چیزیں ہیں، کروڑ پتی لوگ بھی اور جاگیردار لوگ بھی، اور سو ایکڑ، ہزار ایکڑ زمین رکھنے والے لوگ بھی آج آرام کر رہے ہیں قبروں میں۔ تو ان کے آباء و اجداد، ان کے پوترے، ان کے نواسے، ان کے بیٹے قبر پہ جانے کے لیے بھی ان کے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے۔ اور وہ جب نبی نماز پڑھتے ہیں تو نبی کے گھرانوں کا، نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 رکعت نماز، حضرت بلال سے شکایت کرتے ہیں کہ بلال رات کتنی چھوٹی ہو گئی، ابھی تو 2 ہی رکعت کا سلام پھیرا اور رات پوری ہو گئی۔ یہ عشق والی نماز ہے۔ اور جب بیٹی کی، ماں کی یہ تربیت ہے، ماں کی یہ تربیت ہے اور ماں کی ایسی نماز ہے، تو بیٹے کیسے فاطمہ کے لال پیدا ہوتے ہیں، اور پھر دنیا انسانیت کو اور پوری دنیا کو بتلاتے ہیں کہ نماز میں کیا ملتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسین نبی کے نواسے، حضرت فاطمہ کے بیٹے حضرت علی، اور شیر خدا حیدر کرار، اللہ نے ہر اعتبار سے ان کو نوازا ہے، ان کے بیٹے جب میدان کارساز میں کربلا میں پہنچتے ہیں اور دشمنوں نے کھانا بند کر دیا، پینا بند کر دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر دیا، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے تو سب کچھ چھوڑ کر کہتے ہیں اللہ اکبر، دشمن بڑا نہیں ہے، دشمن کی طاقت بڑی نہیں ہے، پانی کی ضرورت نہیں ہے، کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس وقت اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھتے ہیں۔ کسی شاعر نے یہی بات کہی ہے، نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں، نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ یہ عشق کی نماز ہے جو دشمن کو، اپنوں کو اور غیروں کو نہیں دیکھتی، رات میں اٹھاتی ہے یہ اس کے لیے کہ اللہ کا عشق ہے، نرم نرم گرم گرم بستر چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑا کر دیتی۔ یہ عشق ہے اور ایسے عشق کی ضرورت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی سے عشق کرتے ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، حضرت حسن سے محبت کرتے ہیں، حضرت حسین سے عشق کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، اور حسینی وہ ہے جس کو نماز کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، حسینی وہ ہے جس کو تہجد میں جگانے کی ضرورت نہیں ہے، حسینی وہ ہے جس کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فرائض، واجبات، سنن، مؤکدہ، مستحبات کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حسینی ہے، اور حسینی یہ کہتا ہے کہ میرے حسین نے، نبی کے نواسے نے، اللہ کے لالے نے، اور سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین جس کو کہا گیا ہے
کہ حسن اور حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہے، وہ جنتی نوجوانوں کے سردار جن کو دنیا میں بشارت دی گئی ہے کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، ان کی ماں جنتی ماں کی سردار ہے اور ان کے نانا سب کے سردار ہے، اللہ کے بعد ان کے نانا کا مقام و مرتبہ سب سے بلند ہے۔ وہ نواز حسین جب میدان کارزار میں کھڑے ہیں، اللہ کے عشق میں ڈوب کر دشمن لا یخافون لومۃ لائم، کون کیا کہے گا، کون برا کہے گا۔ آج ملک میں یہی حالات ہے، نماز پڑھے تو کیا بولیں گے، یا نماز پڑھے تو کیا بولیں گے، اذان دیں گے تو کیا بولیں گے، کیا ہوگا؟ کون منع کر رہا ہے 5 وقت کی اذان ہونے کے بعد مسجد میں آنے سے؟ کون منع کر رہا ہے اگر وقت ہو جائے کھیت میں نماز پڑھنے سے؟ میرا کھیت میری مرضی، میرا کھیت میری مرضی، میرا کارخانہ میری مرضی، میرا گاؤں میری مرضی، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اللہ کا حکم ہو چکا ہے، وقت ہو چکا ہے۔ حسینی وہ ہے جو عشق والی نماز پڑھتا ہے۔ انشاءاللہ ہم سب حسینی اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، ارے ہے انشاءاللہ تو وہ حسینی کردار اپنے اندر پیدا کریں گے۔ اور اس لیے پھر سے کہتا ہوں، شاعر نے یہی کہا ہے، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں۔ بیت اللہ جانا اللہ ہم سب کے لیے آسان فرمائے، بار بار حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ علماء و مشائخ کے ساتھ اگر جائیں گے تو واہ، یہ تو سفر ہوگا۔ حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت حکیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور بھی بہت سارے علماء تھے۔ جب ہم عمرہ کر رہے تھے اور خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا تھا، صفا و مروہ کی سعی ہو رہی تھی، حالات کے ایسے تھے کہ جن چیزوں کا علم نہیں تھا، جانتے نہیں تھے، صرف بس عمرہ کرنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے حضرت پیر صاحب کو، حضرت حکیم صاحب کو، ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، ان کا فیض جاری فرمائے، بہت ساری چیزوں کو بتلایا ہے۔ تو بہرحال مکے میں جا کر بھی نماز ادا کرتے ہیں، اور نماز ادا کرنا چاہیے، روتے ہیں دھوتے ہیں، رونا بھی چاہیے، اللہ سے مانگنا بھی چاہیے۔ لیکن مقام پہ آنے کے بعد کون سی طاقت روک رہی ہے؟ ہم سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن نماز اگر چھوٹ رہی ہے تو پھر ہم کامل مومن کہاں سے بن گئے؟ ہماری عورتوں کی بھی نماز ہو، ہمارے مردوں کی بھی نماز ہو، ہمارے بچوں کی بھی نماز ہو، بچہ بھی ہمارا حسینی کہلائے۔ ٹھیک ہے، آج بچے آ کر شرارت کر رہے ہیں، سمجھایا جا سکتا ہے، بیٹا مسجد میں آ رہے ہوں، آپ کو 2 چاکلیٹ دیے جائیں گے اگر آپ کی آواز نہیں آئے۔ بیٹا آپ نماز 5 وقت کی نماز پڑھو، 40 دن پابندی سے پڑھیں گے بغیر آواز کی تو آپ کو 1 سائیکل دی جائے گی۔ بیٹا آپ پابندی سے نماز پڑھو، آپ کو یہ انعام دیا جائے گا۔ کیا ضرورت نہیں ہے اس وقت ہمارے بچوں کو مسجد میں لا کر ان کو ترغیب دے کر نمازی بنانے کی؟ اگر ہمارے بچوں کو ہم نے مسجد میں، مکتب میں، مدارس میں یہ تربیت نہیں کی تو غیر لوگ دامن پھیلائے پڑے ہیں۔ آؤ مسلمانوں کی اولاد کہاں ہے؟ مسلمانوں کے بیٹے کہاں ہیں؟ مسلمانوں کی بیٹیاں کہاں ہیں؟ ہم تیار ہیں تم کو اپنے گلے سے لگانے کے لیے، ہم تیار ہیں تمہارا ایمان خریدنے کے لیے۔ اس لیے بچے پھر اسکولوں میں جا کر غیروں کے گیت گاتے ہیں۔ ہماری بچیاں اپنی پیشانی پر تلک لگاتی ہے اور ہماری بچیاں نقاب کو، برقعے کو نکال کر پھینک دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اسلام نے ہم کو قید و بند کی صحبتوں میں ڈال دیا، اس لیے اسلام کو خدا حافظ کہتی ہے۔ اللہ ہمارے نسلوں کی، پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اگر مسجد کا دروازہ ہم نے آنے والی نسلوں کو نہیں بتایا تو ہم مجرم ہیں۔ آج بچوں کی چیخوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ یہ یہاں نہیں آئیں گے تو کہاں تھیٹر میں جائیں گے، یہاں نہیں آئیں گے تو کہاں چوراستوں پہ بیٹھیں گے، یہاں نہیں آئے تو کہاں غیروں کے گھر جائیں گے۔ ہاں ہم نمازی ہیں، ہم پرانے ہیں، ہم بہت ماشاءاللہ اللہ سے لو لگا، لیکن ان کی آواز پر کہیں گے بیٹا آپ آئے، میرے طرف سے آپ کو 5 روپے بغیر آواز کے بیٹھ۔ کون ہے؟ تو کس کا بچہ ہے؟ وزیر دینے والوں۔ یہ سب تو ڈانٹنا آسان ہے، پیسہ خرچ کر کے اللہ کی محبت اور اللہ کے لیے سجدہ کروانا یہ کتنا مشکل ہے۔ مشکل نہیں ہے، آسان ہے، ہم کو طریقہ نہیں معلوم۔ خیر لوگ کہتے ہیں کہ یہ یسوع مسیح کی یہ ہمارا خدا ہے، وہاں تصویر لگائی ہوئی ہے، یہ ابھی تھوڑی دیر میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو، اس کی پرارتھنا کرو، تمہیں چاکلیٹ دے گا، اور اوپر سے پہلے سے تیاری کیے ہوئے ہیں۔ اور بچے جب ہاتھ جوڑتے ہیں اور وہ پرارتھنا کرتے ہیں ان کے حساب سے تو پھر چاکلیٹ اوپر سے پڑتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ یسوع مسیح جو خدا ہے اس نے بھیجا ہے۔ ایسے عقائد بنائے جا رہے ہیں۔
مسجد میں لا کر 4 چاکلیٹ نہیں دے سکتے، یہ ہماری اوقات نہیں ہے، یہ ہماری حیثیت نہیں ہے۔ شادیوں میں لاکھ لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں، اچھے جوڑے پہناتے ہیں اور اچھے اچھے کپڑے دلاتے ہیں، اچھے اچھے گاڑیاں دلاتے ہیں، بچہ بڑا ہو گیا، چلنے کے قابل ہو گیا، ماں کہتی ہے کہ تم نے کیا دلایا ہے؟ بچہ بڑا ہو گیا، لوگوں کے بچے سائیکل چلا رہے، تمہیں ایک سائیکل دلانے سے بھی گئے گزرے ہو گئے، باپ کو آر دلاتی ہیں۔ لیکن کون سی ماں ایسی ہے، بچہ بڑا ہو گیا، تم کیا کر رہے ہو؟ تم خود بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہو، میرے بچے کو بھی نمازی نہیں بنا رہے ہو، آپ بھی جاؤ نماز کے لیے اور میرے بچے کو بھی لے جاؤ۔ کون مائیں؟ ضرورت ہے ایسے ماؤں کو ترغیب دینے کی، ضرورت ہے ایسے باپ کو خرچہ کرنے کی، ایسی ضرورت ہے دادا نواز سے ناناؤں کو کھڑے ہو کر اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی۔ اگر نہیں کریں گے پھر ہماری نماز جنازہ اور پھر ہمیں غسل دینے والے بھول جانا پڑے گا، ہمارے نماز جنازہ پڑھنے والوں کو بھول جانا پڑے گا، غیروں کا انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ امام صاحب آئیں گے تو غسل دیا جائے گا، وہ مؤذن صاحب آئیں گے تو نماز جنازہ ہوگی، وہ فلاں صاحب آئیں گے تو قبر میں لٹائیں گے، وہ فلاں صاحب آئیں گے تو فاتحہ دیں گے۔ ارے تم جس اولاد کے لیے دھوپ کو برداشت کیا، چھاؤں کو برداشت کیا، رات دن ایک کیا، بیماری کی حالت میں اولاد کے لیے کمانے کے لیے نکل گئے، اور وہ اولاد کو تم اس قابل نہیں بنا سکے کہ جب مٹی کے اوپر تو تم نے ان کے لیے بہت محنت کی، تم اپنے ساتھ رہتے تھے، بچہ لیٹ آ گیا، کہاں ہے بیٹا؟ بہت دیر ہو گئی، آپ کا انتظار کر رہا ہوں، کھانا نہیں کھایا، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ بچے کو زمین کے اوپر یہ کہتے تھے، لیکن کل جب مٹی کے نیچے ڈال دیے جائیں گے تو ہماری آواز بچوں تک نہیں پہنچے گی، بچے قبر میں لٹا کر آ جائیں گے اور پھر روایتی رونا روئیں گے اور بتاوے کا دکھلاوے کا رونا روئیں گے، اور پھر فاتحہ ہوگی، دوم ہوگا، چیلم ہوگا، سوم ہوگا، 2 دن 3 دن 10 دن 40 دن منا لیے، چھٹی ہو گئی، پھر زندگی بھر قبر کا بھی منہ نہیں لے۔ ہم اپنی اولاد کو ایسا چھوڑ کر جاتے؟ قابل قدر ہے وہ شخص مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو اس قابل بنائے کہ میری اولاد، میرا انتقال ہو جائے تو بیٹا رونا نہیں، موت تو تم کو بھی آئے گی، موت تو مجھے بھی آئے گی، تمہاری ماں کو بھی آئے گی، تمہارے باپ کو بھی، اور تمہارے دادا کو بھی موت آئی تھی، وہ بھی چلے گئے، سب کو جانا ہے، رونا نہیں۔ کام کرنے کا یہ ہے کہ اگر اللہ نے موت مقدر میں لگ دی ہے تو جب میرا انتقال ہو جائے اور حالات نزا دیکھو تو میرے سرانے بیٹھ کر یاسین پڑھنا، میں سنوں گا تمہاری یاسین، اور پھر اگر مجھے کلمہ پڑھنا نہیں آ رہا تو زور زور سے کلمہ پڑھنا، یہ میری تاکید ہے، اس لیے بیٹا میں محنت کر رہا ہوں۔ کون باپ ہے جو یہ کہتا ہے؟ اور خوش قسمت باپ ہے جس کی اولاد ایسی ہے کہ باپ کی حالت کو دیکھ کر یاسین پڑھ رہا ہو، آخری وقت ہے، باپ کی خدمت کا موقع ہے، آخری وقت ہے، باپ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ہے، کلمے کا ورد کرنا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد باپ سے ملاقات نہیں ہوگی، اس کے بعد قبر کے حالات بیٹا جان نہیں سکے گا، اور اس کے بعد اگر کلمے کے ساتھ مرا ہے تو پھر اللہ جنت دیں گے، اگر نہیں مرا ہے تو پھر کیا؟ اتنی محنت کرنے کے بعد اولاد بھی اگر ایسی نہیں ہو، فاتحہ پڑھنے والی بھی نہیں ہو، نام لے کر دعا کرنے والی بھی نہیں ہو، تو لاکھوں روپئے خرچ کر کے کیا فائدہ؟ اس لیے اولین ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کو نمازی بنائیں، اللہ کے گھر سے جوڑیں، اللہ والوں سے جوڑیں، اور اللہ پاک محبت، اللہ کی محبت دلوں میں بسائے، یہ ضرورت اس بات کی ہے۔ جب والد محترم رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا رمضان المبارک میں، والد صاحب نے تقریباً 15 سال مؤذنی کی خدمت انجام دی، الحمدللہ، اور رمضان کا موقع تھا، اور ایسے موقع پر جب تراویح پڑھ کر آئے اور گھر میں بھی تراویح پڑھانے کے لیے گیا تو بہنیں تھیں اور بہنوئی صاحب آ گئے، دواخانے لے گئے، میں معلوم ہوا تو ہم بھی پہنچے اور دواخانے میں چیک اپ کرایا، ہارٹ وغیرہ کیا ہے، سب درست ہے ماشاءاللہ، آئے تھوڑی سی گولی ایسیڈیٹی کی ہو گئی ہوگی، ڈاکٹر نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ دوسرے دن روزہ رکھ رہے تھے، ہم نے منع کیا کہ نہیں اب روزہ رکھنا نہیں ہے، آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، روزے سے رک گئے، لیکن دن بھر اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح، اللہ کی بڑائی، اور پھر جب عصر کا وقت ہوا تو میں بھی، کیونکہ نماز کی ذمہ داری ہے، رمضان میں زیادہ مصروفیت رہتی ہے، ابا سے ملاقات کر کے مسجد آ گیا، پھر عشاء کے بعد ہی جانا ہوتا تھا، تو تراویح پڑھایا، تراویح پڑھا کر سلام پھیرا تو معلوم ہوا کہ والد صاحب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کی روح پرواز کر گئی، بس سجدے میں گرے ہیں، اللہ سے دعا کریں، اور دوڑتے ہوئے آئے، پیشانی کا بوسہ لیے، دعا کرتے رہیں، معلوم ہوا کہ کیا انتقال سے پہلے کیا کیفیت تھی، کہا والد صاحب کی حالت یہ تھی کہ انہوں نے وضو کر لیا اور اپنے میرے چھوٹے بھائی حافظ ایوب سے کہا کہ یاسین سناؤ،
بھائی بیٹا چھوٹا بیٹا یعنی چھوٹے بھائی کہہ رہے ہیں ابا چلو دوا خانے جائیں، کہا دوا خانے کا وقت نہیں، آپ یاسین سنائیں، یاسین سنائیں، اور پھر اس کے بعد خود ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کہہ کر اپنی زبان اپنی آنکھ سب کچھ بند کر کے لیٹ گئے. وہی آخری وقت تھا. اور جب غسل دے رہے تھے تو اتنا آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے. خوش قسمت تھے میرے والد حفاظ، کیونکہ الحمدللہ والد صاحب کی محنت، بڑوں کی بزرگوں کی دعائیں، وہ اللہ کی محنت اور اساتذہ کی قربانیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حافظ قرآن بھی بنایا ہے، عالم دین بھی بنایا ہے، چھوٹے بھائی بھی حافظ ہیں اور ہمارے کئی بھانجے حافظ ہیں، بھانجیاں عالمات ہیں. تو یہ تصور ہو رہا تھا کہ اللہ کتنے خوش قسمت ہیں، آخر وقت میں کلمہ بھی نصیب ہوا. حفاظ کے ہاتھ سے غسل دیا جا رہا ہے، خود کی اولاد نہلا رہی ہے اور پھر خود کی اولاد نماز جنازہ پڑھا رہی ہے، خود کی اولاد قبر پر دفنار بھی رہے ہیں اور اس کے بعد جا کر دعا بھی کر رہی ہیں. تو اللہ پاک کتنا خوش ہوں گے. اور اللہ سے دعائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کہ اللہ پتہ نہیں والد تو کامیاب ہو گئے، ہم کو پڑھایا لکھایا کامیاب ہو گئے ماشاءاللہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دیں. اور جب پھر ہمارا وقت آئے گا تو کیا ہوگا. اللہ پاک سب کو ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. تو کامیاب باپ وہ ہے جس کے بعد اس کی اولاد اس کے لیے دعا کرے. تو اتنی محنت ہم اپنی اولاد کے لیے کرنا پڑے گا اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو منور کرنا ہوگا. دعوت و تبلیغ، خانقاہ اور دینی مدارس سب اللہ سے قریب ہونے کے راستے ہیں اور یہ سب یہاں اللہ سکھلایا جاتا ہے. اگر حافظ قرآن اگر کسی مکتب میں بیٹھ کر الف بھی پڑھا رہا ہے تو وہ داعی ہے، الف با بھی پڑھا رہا ہے تو داعی ہے، اس لیے کہ اللہ کو یاد دلا رہا ہے. اللہ کا کلام الف سے اللہ، با سے بسم اللہ. پھر وہ قاعدہ پڑھ کر تو قرآن پڑھے گا، داعی نہیں تو کیا ہے. اگر حافظ قرآن کسی بچے کو حافظ بنا رہا ہے تو وہ بھی داعی ہے. اگر خانقاہ میں بیٹھ کر کوئی اللہ والے اللہ 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 سکھلا رہے ہیں تو وہ بھی داعی ہے کہ بھئی اللہ بولو، اللہ بڑے ہیں. قرآن میں تو اللہ کی بڑائی ہے اور اللہ کہنے میں اللہ کی بڑائی اور کبریائی ہے. ہم سب کا تعلق اللہ سے ہے، سب کا مقصد مخلوق کا رشتہ خالق سے مضبوط کرنا ہے. اس لیے ہم سب ایک دوسرے سے مضبوط. یہاں حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم، حضرت شیخ الحدیث صاحب، حضرت مولانا محمود الرحمان فاروقی صاحب، یہ ہمارے مشائخ ہیں. ان سب کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو ان تمام چیزوں سے نہیں، سارے لوگوں کا رشتہ اللہ سے جوڑنا ہے. کوئی جماعت، کوئی جمعیت، کوئی تنظیم، کوئی کچھ نہیں ہے، سارے اللہ کے بندے ہیں اور سب اللہ کے بندوں کا رشتہ اللہ سے جڑ جائے. اسی کی محنت ہے، یہی اللہ سکھلایا جاتا ہے. اسی لیے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سنو لوگو، اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے. اللہ کو یاد کریں گے تو دل مطمئن ہوں گے. کتنے لوگ دعائے حزب البہار پڑھ رہے ہیں، ان کے چہرے منور ہو چکے ہیں، گھروں سے پریشانی کے عالم میں آئے تھے، کیا ہوگا کیسے ہوگا، لیکن کوئی یہ کہہ دے کہ میں بہت پریشان ہوں، دعائے حزب البہار پڑھنے کے بعد، دعا کرنے کے بعد، رونے کے بعد میرے دل کو سکون نہیں پہنچا، کوئی ایسا ہے نہیں. سب کے چہرے ماشاءاللہ منور ہیں، چمک رہے ہیں، فاقے ہیں، سب کچھ برداشت کر رہے ہیں، یہ اللہ کے لیے ہیں. اور اللہ پاک یہ سب کچھ یہ بتلاتے ہیں اس لیے کہ خالق کا، مخلوق کا رشتہ خالق سے جوڑنا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ علم حاصل کرنا ہے. حلال و حرام کی پہچان ہو اور بڑوں چھوٹوں کا ادب ہو، اکرام بھی ہمارے اندر آ جائے اور اکرام ایسا ہو جو نبی نے سکھلایا ہے. بڑے چھوٹوں کا ادب، علماء کی قدر ہمارے اندر آ جائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنا وقت گھروں میں لگا رہے ہیں اور جب تک گھر سے نکلیں گے نہیں تو یہ سب لوگ گھر سے نکل کر آئے ہیں اتنی بڑی تعداد میں. حیدرآباد سے، تلنگانہ کے مختلف اضلاع سے اور مہاراشٹر کے مختلف اضلاع سے، بمبئی سے، کوکن سے، گجرات سے، بہار سے اور جھارکھنڈ سے، یو پی سے، اتنی دور دور سے، کرناٹک، بنگلور، وہاں کے بھی ساتھی اور ادھر سے بھی آنے والے اور بھی ساتھی ہیں. پورا ہندوستان آپ کے نانی میں جمع ہے. یہ قابل قدر ہیں. اللہ اپنے گھروں سے نکل کر آئے ہیں، اللہ کی محبت کو دل میں بٹھا رہے ہیں، بٹھائیں گے انشاءاللہ. اللہ سے لینے کے لیے آئے، لے کر جائیں گے انشاءاللہ. اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے، راضی کر کے جائیں گے انشاءاللہ. جب تک ہم گھروں سے نکلیں گے نہیں، دین سیکھنے کے جذبے ہمارے اندر پیدا نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے. اس لیے اگر ہمیں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ علماء کی صحبت اختیار کرے، اللہ والوں کی صحبت میں رہے. اور جو دعوت و تبلیغ کا نظام چل رہا ہے، 3 دن کیا دی ہوئی اسی کی زندگی ہے، 4 مہینے 40 دن کیا اسی کے نام ہماری زندگی ہے. نام لیتے اسی کا، کھاتے اسی کا، پیتے اسی کا، اسی کی زمین پر چلتے ہیں. اس کے لیے وقت نہیں ہے تو پھر کس کے لیے وقت ہے؟ اگر آج وقت نہیں دیں گے تو کل خدا بھی یہ کہیں گا کہ جاؤ
जाओ फदूकू बिमा नसीतुम लिका यौमिकुम हादा, तुमने दुनिया में हमको भूल गया था, इन्ना नसीनाकुम, तुमको भी हम भूल गए, फदूकू अज़ाबल खुल्द, बस हमेशा का अजाब तुम चखते रहो। अल्लाह भी भूल जाएगा, इसलिए अल्लाह को याद करना है और अल्लाह के लिए अपने आप को भी अल्लाह के रास्ते में लगाना है। माशाअल्लाह सुबह मस्तूरात का इज्तिमा हुआ मौलाना मिन्हाज साहब और मौलाना जावेद साहब की निगरानी में हाजी इब्राहिम साहब के मकान पर पूरी खवातीन माशाअल्लाह बड़ी तादाद में जमा हुई। बहुत सारी खवातीन ने नाम लिखाए हैं और अल्लाह के रास्ते में निकलने के आज़्म किए हैं। आप भी बताएं कि आपकी तरफ से आप कब वक्त लगाएंगे सीखने के लिए, अल्लाह के लिए। जमात में जाने का मतलब कोई ये पुलिस नहीं है कि पकड़ के ले जाकर जेल में डाल देंगे, बस वहां जाकर सीखना है, बैठना है, अल्लाह अल्लाह सीखना है, नमाज को दुरुस्त करना है, कलीमे को दुरुस्त करना है, ईमान को ताज़ा करना है और जिक्र को सीखना है। यही अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक बहुत बड़ी नियामत है। इंशाअल्लाह हम सब इस पर अमल करेंगे। अल्लाह पाक हमारी इस मजलिस को, हमारे इस बैठने को, हमारे गश्त को, हमारे चलने फिरने को, हिज़्बुल बार पढ़ने को, दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين صدق الله